نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کام کرنے کے لیے کہیں وہ کرو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اور یہی دین کا خلاصہ بھی ہے۔ ہمارے اعمال اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں تو وہ قابل قبول ہیں، اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے، اور اگر ہمارے اعمال خواہ وہ کتنے بھی اچھے ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف ہیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اگر فجر کی نماز میں 2 فرض کے بجائے 4 پڑھتے ہیں تو یہ قبول نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے خلاف ہے۔ آپ اگر روزہ بجائے غروب تک کے آپ اس روزے کو طویل کر دیں اور کھینچ دیں، لمبا کر دیں، اور اس کو آپ رات کے وقت تک لے جائیں، رات میں اس کو آپ کھولیں، تو یہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے خلاف ہے، اس لیے یہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ بہت ساری چیزیں زمانے میں ایسی پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ جن کے اندر بدعات اور خرافات چلی آتی ہیں، اور افراط و تفریط کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں بعض لوگ کلیتاً منکر ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ان کے اندر حد سے تجاوز کرتے ہیں، جبکہ دونوں ہی راستے غلط ہیں۔ چنانچہ اس وقت میں شب برات کا موقع آنے والا ہے۔ شب برات کے سلسلے میں 2 فریق ایسے پائے جاتے ہیں جو راہ ہدایت سے الگ ہے۔ ایک فریق تو وہ ہے کہ جو شب برات کی فضیلت کا کلیتاً انکار کرتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں مانتے، جبکہ ان کا یہ موقف حدیث شریف کے خلاف ہے، بالکل غلط۔ دوسرا فریق وہ ہے کہ جو شب برات کو اس کی حیثیت سے بڑھاتا ہے، اس کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، یہ لوگ بھی غلط ہیں۔ صحیح طریقہ وہ ہے کہ وہ کام کیے جائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کیا اور جن کے کرنے کو پسند کیا ہے، اس سے آگے بڑھنا، اس سے تجاوز کرنا، یہ بالکل غلط ہے، اور پورے طور پر انکار کرنا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ چنانچہ اگر ہم شب برات کے سلسلے میں غور کرتے ہیں تو احادیث میں مختلف باتیں ملتی ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ایسا ہے کہ جو اپنی مغفرت چاہتا ہو، استغفار کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کوئی ایسا ہے جو رزق طلب کرتا ہو اور میں اس کو رزق دوں؟ یعنی اس رات میں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے استغفار کا اور بندوں کے مطالبات کا اللہ تعالیٰ پورا خیال فرماتے ہیں۔ یہ اس رات کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ اس رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم رات میں جاگو، اللہ کی عبادت کرو، نمازیں قائم کرو، نمازیں پڑھو، تسبیح پڑھو، تلاوت کرو قرآن کریم کی، اور دن میں روزہ رکھو، یعنی 15ویں شعبان کا روزہ۔ دونوں کی الگ الگ حیثیتیں ہیں۔ رات کی حیثیت یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے کہ آپ صرف نماز ہی پڑھیں، آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، آپ علمی مشاغل میں بھی مشغول ہو سکتے ہیں، آپ واعظ و نصیحت بھی کر سکتے ہیں، آپ دیگر کام بھی کر سکتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے جو متعلقین ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کو ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے
کہ اس رات میں خاص طور سے قبرستان جانا اور اس کو ضروری سمجھنا یہ سراسر غلط ہے۔ اسی رات میں قبرستان جانا اور اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معمول بنایا، نہ صحابہ کرام میں اس کا معمول تھا، اور نہ ہی تابعین تابعین کے عمل سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں جو یہ طریقے چل گئے ہیں کہ لوگ شب برات میں قبرستان جاتے ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ایسا نہ کرنا چاہیے۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام زندگی میں ایک بار اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، اور وہ بھی تنے تنہا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اطلاع نہیں ہوئی۔ انہی کے پاس سے گئے، ان کو جگایا نہیں، اٹھایا نہیں، نہ کسی صحابی کو ساتھ لے کر کے گئے ہیں، اکیلے گئے ہیں، بغیر کسی کو بتائے گئے ہیں، بہت خفیہ انداز میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر راتوں میں بھی قبرستان جایا کرتے تھے، چونکہ قبرستان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے انتہائی قریب تھا۔ بہرحال قبرستان آدمی جا بھی سکتا ہے، مگر اس کے لیے اس رات کا خاص انتظام نہ کیا جائے۔ اور جیسا کہ آج کے دور میں اس کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس میں مختلف خرافات شامل ہو گئی ہیں، تو بہت اچھا یہ ہے کہ قبرستان نہ جائے، اپنے گھر سے یا اپنی مسجد سے ایصال ثواب کر لے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اس رات میں ہم جاگنے کا کوئی خاص اہتمام نہ کریں، یعنی ایسا اہتمام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز متاثر ہو سکتی ہو، ایسا بالکل نہ کریں۔ نیند ضرور لیں تاکہ نماز فجر کو ہم اہتمام سے پڑھ سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جاگنے کے لیے مسجد ہی میں نہ جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس رات کی عبادات نفلی عبادتیں ہیں، اور نفلی عبادتوں کو گھر پر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمیں نماز پڑھنی ہو تو بھی گھر پر پڑھیں، تلاوت کرنی ہو تو بھی گھر پر کریں، یعنی جہاں تک ہو سکے شریعت کا پورا خیال کیا جائے۔ شریعت کی حدود سے باہر نکلنا انتہائی برا ہے۔ اور رات کے معاملات میں اگر آپ دیکھیں کہ بدعات و خرافات کی انتہا کیا ہے، تو مسلمانوں نے دوسروں کی مشابہت میں ایسے کام کرنے شروع کر دیے ہیں جو صرف اسلام کے خلاف ہی نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑتے ہیں، جیسے پٹاخے پٹکانا یا حلوہ پکانا یا کوئی اور خاص رسم و رواج کو اپنانا۔ یہ سراسر بدعت اور خرافات ہے، انتہائی بری چیز ہے، بڑے گناہ ہے۔ چنانچہ خود بھی ہم ان چیزوں سے رکیں اور دوسروں کو بھی روکیں۔ کوئی خاص کھانا پکایا جائے یا اس کا اہتمام کیا جائے یا اس کو تہوار منایا جائے، یہ سراسر غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ آپ خاص طور سے حلوہ پکائیں، نہ خاص طور سے بریانی پکائیں، نہ خاص طور سے کوئی اور اہتمام و التزام کریں۔ عام دنوں کی طرح، عام راتوں کی طرح اس رات کو بھی عام رہنے دیا جائے، ورنہ تو یہ سب چیزیں دین سے آگے بڑھنے میں شامل ہوتی ہیں، یہ دین کا بگاڑ ہے۔ لہذا اس رات کے متعلق اتنی بات یاد رکھی جائے کہ انسان اللہ سے استغفار کرے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور عبادات کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان عاجزی کو پیش کرے، عاجزی سے پیش آئے، نمازیں پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، اور کسی طرح کی خرافات میں ہرگز شامل نہ ہو۔ قبرستان کے مسئلے کو خاص طور سے ذہن میں رکھا جائے کہ اگر اس میں خرافات زیادہ بڑھتی ہیں تو ہرگز قبرستان نہ جایا جائے، کیونکہ نہ جانے والے پر کوئی کسی طرح کا الزام نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا الزام نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ جانے والے کو برا سمجھتا ہے تو اس کا خود کا خیال برا ہے۔ اب جو اگلا دن آتا ہے، یعنی 15 شعبان کا، رات گزرنے کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ اس دن میں آپ روزہ رکھیں۔ اس روایت میں اس روزے کی فضیلت ثابت ہے، اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، مگر التزام اتنا زیادہ نہ کیا جائے کہ ہم دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ جو روزہ نہ رکھتا ہو اس کو ٹوکنے لگیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ آپ رکھ لیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اگر نہیں رکھتے ہیں نہ رکھیں، اور نہ رکھنے والے پر طعنہ زنی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا یا اس کو نشانہ بنانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس روزے کو ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ضروری نہیں ہے۔
لہٰذا روزے کا اہتمام کیا جائے مگر کسی کو نشانہ نہ بنایا جائے، اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس رات اور دن کے متعلق صرف اتنی باتیں ہیں، باقی ان میں بڑھوتری کرنا، ان کو بڑھانا اور ان میں طرح طرح کی خرافات شامل کرنا یہ سب شریعت کے خلاف ہے، یہ دوسری قوموں کی مشابہت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انہی میں شامل کر دیتے ہیں، وہ انہی میں مانا جاتا ہے، پھر اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے، دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ جو چیزیں دین کو بگاڑنے والی ہیں، جو چیزیں دین کو خراب کرنے والی ہیں، ان سے ہمیں حد سے زیادہ بچنا چاہیے، خاص طور سے ایسے موقعوں پر کہ جن میں رسمیں اور طرح طرح کے رواج عام ہو تو آدمی کو اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔